ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج اس کے بسترے کے اوپر اس کے وجود پر طلوع ہوتا ہے، تم اسے رائے صاحب کو، ملک صاحب کو، روزہ انور سے کملی والا اسے کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں اور جا کے بستر سمیت اس کے وجود کو جلا دوں۔ شہادت حسینی کا مقصد سجدہ ہے۔ پورا ملتان شہر بھرا پڑا ہے حضرت حسین کی شہادت کے اقامات سنائے جا رہے ہیں، مقصد بھی تو بتلاؤ کہ آخری وقت کے اندر فصل کاٹتا گیا کہ نماز کے سجدے کرتا گیا۔ اب یہ تو اللہ کے نبی کی نظروں میں ہے، تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ کوئی نہیں آتا تو کہتا چھڈو دفع کرو، وہ انسان تھوڑی ہے۔ الہ العالمین نے فجر کے وقت بلایا نہیں آیا، ظہر کے وقت بلایا نہیں آیا، عصر مغرب عشاء میں حی علی الفلاح کی آواز بلند کر کے کہا پھر بھی نہ آیا، عشاء میں نہیں آیا۔ جب 5 مرتبہ نہیں آیا فرشتے کہنے لگے الہی انسان ہے، پروردگار عالم کہتا ہے تم انسان کہتے ہو، میں تو اسے جانور بھی نہیں مانتا ہوں۔ مولوی صاحب بھی اپنے پاس سے بات کہہ دیا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں خدا کا قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا پہن کر، میری نعمتیں حاصل کر کے جو مجھے پہچان نہ سکا تم اسے انسان کہتے ہو کالانعام، میں تو اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں۔ جسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی عادت نہ ڈلی، جسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اسے انسان کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل انعام بل ہم اغل، وہ تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مسلمانوں مال چلا جائے چھوڑ دینا، گاہک دکان پر آئے چلا جائے سودا چھوڑ دے، گلا نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور دنیا والوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں، عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے اللہ نبی وارث سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھڑ دو میں تے میرا ہے بس۔ اور آپ کا بھی عدد جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر مبارک ہو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے، لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ جانور کہتا ہے انسان کو کہ ہے ہی نہیں، انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، جانور ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا۔
वगरना मेरे अजीजों 2 घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीजों आप में इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाँ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हजरत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है और आंतों से मेरे अजीजों खुराक बाहर निकल रही है। हजरत अली हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हजरत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हजरत अली कहने लगे उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताज नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया लौ नुज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैरा उमर व साद। अगर खुद तेरी राय पर अगर अमल न किया जाता ये तो अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया, तो अगर आसमान से अजाब नाजिल होता तेरे और साद के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया उमर क्या बात है, आज हवाइयां तेरी हवास बागता है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। कहने लगे कमली वाले आप, घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर वो दाखिलत करे, जो घर खुदा के हुक्म से चलता है उमर की राय वह क्या करेगी। हुजूर ने फरमाया उमर बता क्या बात है। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के पाक पैगंबर तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर पड़ जाए, हमारी इज्जत वाली कर। उस वक्त हजरत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा उमर देखेंगे, अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है, उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली। कहने लगी होता कौन है, नबी आप और शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है। मेरा पाक पैगंबर अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती। और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर या हमारे पे भरोसा नहीं है, हम आम औरतें, किसी की इतनी जुर्रत कि हमारे पर निगाह उठावेगा, खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते हैं, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आँख की गोल आँखें नहीं उठाए, आँख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों हजरत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीजों सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, कहने लगे इनकार करूं तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूं तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की गैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह
کیوں فراموش کرتے ہیں؟ ان کو بھول گئے؟ آج دنیا کہتی ہے واہ صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا خادم صحابہ، غلام صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، بیٹیاں دینے والے، بیٹیاں لینے والے، پیغمبر کے گھر گندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، ستو کھجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا 500 روپے دے کے پھول ہی نہیں سماتی۔ وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، کہ لگی گھر کے کونے کونے میں نظر ڈالی، نہ شوہر نظر آیا، نہ جوان نظر آیا، نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی داماد نظر آیا۔ اللہ اکبر، یہ دودھ پیتا دودھ چھڑا کے لے آئی۔ کملی والے، اللہ کے راستے میں جا کے اللہ نہ جائیو، اسے بھی ساتھ لے جا، اپنے سامنے بٹھا لیو، ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو، تیر سینے میں لگے گا، پیغمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا، خون اس کے حلق سے نکلے گا، کلیجہ اس کی ماں کا ڈھر جائے گا، جب خون نکلتا دیکھے گا ماں آنسو نکالے گی، عرش والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے، نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے، نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے۔ یقین ڈال کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر میرے عزیزو اپنے خادم سے کہا سواری روک دے، اترے اور پانی کا برتن ہاتھ کے اندر لے لیا، دور جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ کوئی حاجت پوری کی، تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے۔ کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی؟ ہم تو سمجھے پیشاب استنجے کے لیے گئے ہوگے، کہ رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر پر آ رہے تھے، اسی جگہ پہ حضور کی سواری رکی، اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی، خدا کا پیغمبر پانی کا برتن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا۔ آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا، مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا، سونا لجپال یاد آ گیا، فاطمہ کا ابا حسن حسین کا نانا یاد آ گیا، علی کا سسر یاد آ گیا، اللہ اکبر، فاروق اعظم صدیق کا داماد یاد آ گیا۔ اور میں نے کہا تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا، اس جگہ جا کے بیٹھ جائے۔ دنیا وضو کی سنت کو زندہ کرتی ہے، تو یہ محمد کے طریقے کو قیامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے۔ شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کچرے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا، حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگو، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکے مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بازے بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا۔ شادی کرو، مسجد کے اندر نکاح کرو، دھی کو دروازے سے رخصت کرو، لڑکے والے پیغام دے دیں جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے، آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پیئیں گے، آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ، مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، اور جو تم نے مہندی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو، اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو، اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو۔ دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے۔ 9 مہینے گزرنے کی دیر ہے، گود میں ریری کی آواز آئے گی، دیکھو گے جھانک کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، جھانک کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا، کاٹا پٹی ہوگی، چیڑ پھاڑ ہوں گے، پھٹیں گے پیٹ۔ ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، خدیجہ مسلمان ہو گئی، زینب رقیہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی، حضرت
लकीत ने भी कलमा नहीं पढ़ा, अबुल आस ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उस वक्त मेरे अजीजों ये हुक्म भी नहीं आया था कि ला इकराह फिद्दीन, सख्ती कोई नहीं करनी, मारना मूरना नहीं, पढ़े तो पढ़ ले। मेक्का मुल्तान हो, ससुराल कराची हो ना, आदमी दूरी नहीं देखता, सुख देखता है, कहता है सुखी रहेगी, बेशक ब्याह दो, इंग्लैंड ब्याह दो, चल सुखी जिंदगी गुजारेगी, लड़का बड़ा शरीफ है, अच्छा रखेगा। मक्के वालों ने जीना परेशान कर दिया, हराम कर दिया, दोबर कर दिया। हुजूर हिजरत का इरादा लेके अल्लाह के हुक्म से साहबा को लेके चले। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा था, आपने फरमाया मेरी बेटी सुखी है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसे ईमान की दौलत देगा। आप सैयदा ज़ैनब को छोड़ के आ गए और कहा हालात की बेहतरी हुई, वहाँ जाके कदम टिक गए, बेटी मैं तुझे बुला लूंगा। मेरे अजीजों भी दूसरा साल गुजरा था, बदर का मार्का आ गया। ये बदर मेरे अजीजों लड़ाई के लिए काफिर नहीं आए थे, बल्कि अपने काफिले के बचाव के लिए, तिजारत के सवाल की हिफाजत के लिए आए थे। मेरे अजीजों इसमें सिर्फ अपने काफिर नहीं आए, हजरत अली का भाई हजरत अकील भी साथ आए काफिरों की तरफ से, नबी का चाचा हजरत अब्बास भी साथ आए, और मेरे अजीजों बरादरी का रख रखाव रखने के लिए नबी का दामाद हजरत लकीत अबुल आस भी साथ आ गए। उधर मार्का हुआ, अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालहू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, और कफ़ार मक्का सरदार मक्का 70 के करीब कैदी हो गए। जब इमामुल अंबिया ने निगाह उठाई तो आपके कैदियों में, मुसलमानों के कैदियों के पास नबी का दामाद भी रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा हुआ। आपने साहबा की तरफ देखा, फरमाया से पहचानते हो ये वही है जो मैं मोहम्मद के दरवाजे पे मक्के में दूल्हा बन के आया था। यूं नहीं का इसकी रस्सी खोल दो, घर भेज दो, खिलाओ पिलाओ, सुरूक बराबर। मुसलमानों क्या किया जाए, इन्हें छोड़ दें? दो मशूरे हुए। मक्के वालों को, अरब वालों को लिखाई आती थी, और इधर मेरे अजीजों इससे नवाकिफ थे सिद्दीक, उस्मान, अली साहबा रदियल्लाहु अन्हुमा। कह रहे या रसूलल्लाह मशूरा ये, इनको को हमें लिखाई सिखाए, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और जिनको लिखाई नहीं आती 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम दे दे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। सबको पैगाम दिया, दिरहम दिनार लेके आओ या लिखाई सिखाओ। अबुल आस ने अपने भाई किनाना को मक्के पैगाम भेजा कि मेरे पास है कुछ नहीं, अगर तेरे पास है, और या मेरी बीवी ज़ैनब को पैगाम दे दे, कुछ फिदिया दे ताकि मुझे आज़ादी दी जाए। अम्मा ज़ैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी कि अपने तो सारे मदीने में चले गए, परदेश हूँ। और लोगों परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हज़रत ज़ैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी देवर जी की नाना का जल्दी करिए, हार लेके मक्के चला जा, और जाके मेरे अब्बे को देखा तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लकीत के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? फरमाया लोगों वो हार देखो, हार देख के मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है। जमाल मदनी साहब मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मैं भी एक पिछले दिनों भी मेरे अजीजों अहमदपुर शर्तिया से बयान के बाद फजर के दर्स के लिए सखर गया, और वो भी एक ताजियत के लिए जाना था। हमारे हाजी यूनुस साहब की घरवाली फोत हुई, 90 साल का बाबा अपनी बीवी की कब्र पे जाके खड़े होने लग गया और रो के कहने लगा मौलवी साहब जब मैं नमाज के बाद घर जाया करता था बीवी को सलाम किया करता था, क्या मैं सलाम कर लूं? मैंने कहा मैं तुझे शरीयत बतलाऊंगा तो तेरा दिल टूट जाएगा, रब उठ जाएगा। बाबा है मिसले बच्चों के बराबर है, 90 साल की उम्र है। मैंने कहा बाबा कर ले, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों कहने लगा हाजल सलाम वालेकुम, उसके एक बोल ले खुदा की कसम सारे उरसा को रुला के रख दिया। अल्लाह गवाह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मेरी धियों मेरी बेटियों को। और इंडिया तो खुदा की कसम पता नहीं मैं जो अपना बाप मानता है, अल्लाह की कसम इंडिया के अंदर बच्चे बच्चियां देवबंद वाले, लखनऊ वाले, मेरे अजीजों नंदोते वाले मुझे अब्बू जी कहते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे फोन आया शाकरा बहन, और उसने चेचा कहा कि आपने कहना है मस्तूरात है। हाँ सुनो मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए पैगाम,
جنہوں نے کل 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 کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے. بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوروں کو اپنی زبان کا گندا بول بول کے. اور کیا چاہ رہی ہو؟ مر جاوے. کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی کہ عبداللہ. نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی. میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے لگی میں نے تو منت کی. میں نے کہا بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے. کہنے لگی اچھا. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں تو مجھے نہ دکھائیے, مجھے دیکھ لے. پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی. میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی, تیرے سے بات ہو رہی. پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا. میرے سامنے کھڑے رہے, میں حضور کو دیکھتی رہی. ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں, پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے. پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے. کیا پتا اس کے آنگن میں, اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں, ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے. ایسا روئی, مجھے بھی لا دیا. میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو, تقریروں میں جائیو, جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. اللہ اکبر. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا, میرا ننہال ددیال بڑا اچھا, میرے چاچے بڑے اچھے, کراچی میں میرا ننہال ہے. مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے, کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لگی جا مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے, میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو, جہاں رزق مانگتی ہو, جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو, وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے. اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے. خدا کی قسم 2 روٹیاں تو اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے. اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو. 4 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر, ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر, جو رات کو یہ گنو نجرو کرتے ہیں, دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں, پھر آ کر سبیل دودھ کی, پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں. اے سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی, تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ, تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی, لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا, حسین سجدے کرنے والا تھا, حسین رونے والا تھا, حسین بھلائی کرنے والا تھا. بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو. جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے. صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو, کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے, زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا. صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے. فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو. صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے, محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا. جلدی جا. جب یہ چلے ابو العاص کہ جی, کہا میں نے تیری ماننی تو میری مان لے. کہا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا, جا کے میری بیٹی کو بھیج دے, مجھے بڑی یاد آتی ہے. انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا, اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا, روانہ کر دیا.
दूसरी मरतबा माल तिजारत लेके फिर मदीने की तरफ आए। मुसलमानों ने आड़े हाथों से आन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल समेत ले गए। हुजूर ने फिर आजाद कर दिया। जब माल समेत मदीने की गलियों से सरहद पार कर रहे थे, सहाबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़, देख देख तुमने किया क्या, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। अबुल आस मक्के की मदीने की सरहद पे खड़े होकर रोने लग गए। अचानक मेरे अजीजों निकले, कहने लगे ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाहु अकबर, अगर मैंने यहाँ कलमा पढ़ लिया यही रह जाएगा, दुनिया कहेगी नबी का दामाद मुसलमानों का कौम का, दुनिया का दामाद लोगों का माल खा गया। मक्के वापिस गए, सहने हरम के अंदर जाके खड़े हुए, अपनी अमानत ले ले, तेरा सोना तुझे वापिस, तेरा माल तुझे वापिस, तेरी चांदी तुझे वापिस। अपने घर नहीं गए, लोगों ऐलान कलमा पढ़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ, अपने ससुर के पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपने ससुराल जाओ, रोक सको तो रोक लो। आज अबुल आस कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर ये मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह की नबी की हयाती में साथ, नबी की वफात के बाद मदीने में सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अलग जिंदगी गुजारी। फिर जिलहज के महीने में आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि नबी की एक धी नहीं, नबी की चार है, और चारों में सबसे बड़ी कौन है, और उसके शौहर का क्या नाम है, अबुल आस। तेरे नाम लकीत अबुल आस बिन रबी, अपने बच्चों का नाम रखोगे लकीत, नबी का दामाद है। फिर मेरे अजीजों गलियों में चले जाओ, चौकों में चले जाओ, चौराहों में चले जाओ, हर जगह मेरे अजीजों पंजतन पाक, बेशक पंजतन पाक है, लेकिन इस पंजतन में मेरे अजीजों तुम्हें 3-4 क्यों याद है, 5वां कहाँ चला गया। करबला के शाहसवार की जिंदगी फातिमा की गोद से नाने के कंधे पर। फिर मेरे अजीजों करबला के मैदान में हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया। ये कौन हसन है मेरे अजीजों, जब पैदा हुए आपके बाप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम रखा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, फरमाया इसका नाम ये ना रख, इसका नाम हसन रख दे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम थे, अल्लाह जल्ला शानू ने इन नामों को संभाल रखा था। ये कौन हसन है, रहमत दो आलम जब भी नमाज पढ़ते इन्हें अपने आगे सामने बिठा लिया करते, ये फुदक कर हुजूर की चंडी चढ़ जाया करते। खुदा का पैगंबर सजदे से सर न उठाता जब तक ये अपनी मर्जी से न उतरा करते थे। ये कौन हसन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धी अपने बच्चों अपने शौहर समेत हुजूर के घर रहने के लिए आ गई, जैसे छुट्टियों में आती है, अब्बा के घर आ गई। कुर्बान जाऊं, कितना बेटियों से प्यार है, अपनी बेटी को खटरे पर पास सुला रखा है। या तो दादा नाना देख के बेटी से कहते बड़े सो जा, बच्चों के शोर की वजह से नींद नहीं आती, मम में ताना दे दे के मार देंगे, ले 2 को छोड़ आती है, सबको ले आई। रात का वक्त है, सैयदा फातिमा सो रही है, हसनैन करीमैन सो रहे, हजरत अली बुक्कल चादर ओढ़ के सो रहे। हजरत हसन उठे, अपनी माँ को हिला के कहने लगे अम्मी मुझे पानी दे दे। अम्मा फातिमा उठी, पानी का बर्तन लेके मटके के पास गई, हुजूर की आँख खुल गई। फातिमा क्या बात है, अब्बा तेरे नवासे ने पानी मांगा। फातिमा यहाँ भी आके आराम करेगी, तू लेट जा, तेरा बाप तेरे काम करेगा, मैं पानी पिलाऊं। ओ नाना जान देख, अल्लाह अकबर, नबी की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नाना बनना भी नबी ने सिखलाया और बर्ताव नवासों के साथ बर्ताव भी नबी ने बतलाया। पानी का प्याला लेके उठे, अल्लाह अकबर, हुजरे से बाहर निकले, एक बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था। इतने में हज़रत हसन पीछे दौड़ते आ गए, पाक पैगंबर ने बकरी के थनों के नीचे जाके प्याला रख दिया, नबूवत वाला हाथ थनों पर लगाया, थन भर गए, दूध निकलना शुरू हो गया। जब प्याला दूध का लेके आए, फरमाया हसन तूने पानी मांगा था, खुदा का पैगंबर अल्लाह से तुझे दूध लेके पिला रहे। हजरत हसन ने सुना, आंख खोली, फुदक के चुसते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। नाना पहले मैं पीऊंगा। आपने फरमाया तू नहीं पिएगा, पहले तेरा बड़ा भाई पिएगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मांगा है। अल्लाह अकबर, पहले आपने हसन को पिलाया, फिर हजरत हुसैन को पिलाया। फातिमा तू भी 2-4 घूंट पी ले। हजरत अली चादर लेके सो रहे थे। अल्लाह अकबर, नबूवत की आंख से छलकने लगी, क्या लगी, फातिमा फरिश्ता भी आ गया और आके कह रहा मुहम्मद, जिस तरह आपने सामने लेटे हुए हो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देगा। कौन
حسن رضی اللہ تعالی میرے عزیزو ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہا ہے، مسکرانے لگ گئے۔ 10,000 مانگ رہا ہے۔ گھر گئے، 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حبشی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا، لباس سادہ، کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی، یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا؟ اور چل تیرا کام بن گیا، تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ حضرت حسن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح، حیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا۔ حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ، ہمارے خاندان کو دیکھ، ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ واپسی کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، اور 10,000 لینے والے میری میرا نانا محمد الرسول اللہ۔ جو ایک سائل کے سوال پر 10,000 درہم دے دے، وہ بیٹے کا حلق دکھا کر میرے عزیزوں لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا؟ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے، حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگو، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا، آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگو، جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں، ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، تیل دل کی پیاس کے ساتھ نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو، حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی؟ کا 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے۔ دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیشہ حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے، میرے عزیزوں موبائل پہ سنو گے، میرے عزیزوں یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلی کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی
کہتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا، اے لوگوں تمہیں پتہ کوئی نہیں، میں مسما کا بیٹا ہوں، پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا یا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج اس کے بسترے کے اوپر اس کے وجود پر طلوع ہوتا ہے، تم اسے رائے صاحب کو، ملک صاحب کو، روزہ انور سے کملی والا اسے کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں اور جا کے بستر سمیت اس کے وجود کو جلا دوں۔ شہادت حسینی کا مقصد سجدہ ہے، پورا ملتان سیر بھرا پڑا ہے حضرت حسین کی شہادت کے پیغامات سنائے جا رہے ہیں، مقصد بھی تو بتلاؤ کہ آخری وقت کے اندر فصل کاٹتا گیا کہ نماز کے سجدے کرتا گیا۔ اب یہ تو اللہ کے نبی کی نظروں میں ہے، تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ کوئی نہیں آتا تو کہتا چھڈو دفع کرو، وہ انسان تھوڑی ہے۔ الہ العالمین نے فجر کے وقت بلایا نہیں آیا، ظہر کے وقت بلایا نہیں آیا، عصر مغرب عشاء میں حی علی الفلاح کی آواز بلند کر کے کہا پھر بھی نہ آیا، عشاء میں نہیں آیا، جب 5 مرتبہ نہیں آیا فرشتے کہنے لگے الہی انسان ہے، پروردگار عالم کہتا ہے تم انسان کہتے ہو میں تو اسے جانور بھی نہیں مانتا ہوں۔ مولوی صاحب بھی اپنے پاس سے بات کہہ دیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں خدا کا قرآن پڑھ کے سناؤں، اللہ کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا پہن کر، میری نعمتیں حاصل کر کے جو مجھے پہچان نہ سکا تم اسے انسان کہتے ہو کالانعام، میں تو اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں۔ جسے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہنے کی عادت نہ ڈلی، جسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اسے انسان کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل انعامی بل ہم اغل، وہ تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مسلمانوں مال چلا جائے چھوڑ دینا، گاہک دکان پر آئے چلا جائے سودا چھوڑ دے، گلا نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے دنیا والوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے، جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں، عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے اللہ نبی وارث سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھڑ دیو میں تے میرا ہے بس۔ اور آپ کا بھی عدد جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر مبارک ہو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے، لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ جانور کہتا ہے انسان کو کہ ہے ہی نہیں، انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، جانور ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا۔
वगरना मेरे अजीजों तो घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीजों आप मैं इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाँ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हजरत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है, और आंतों से मेरे अजीजों खुराक बाहर निकल रही है। हजरत अली हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हजरत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हजरत अली कहने लगे उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताजे नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया लौ नुज़िला अज़ाबु मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद, अगर खुद तेरी दाए पर अगर अमल ना किया जाता कि तो अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया, अगर आसमान से अजाब नाजिल होता तेरे और साथ के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया उमर क्या बात है, आज हवाइयां तेरी हवास बात है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। कहने लगे कमली वाले आप, घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर वो दाखिलत करे, जो घर खुदा के हुक्म से चलता है उमर की राय वह क्या करेगी। हुजूर ने फरमाया उमर बता क्या बात है। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के पाक पैगंबर, तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर पड़ जाए। हमारी इज्जत कर। उस वक्त हजरत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा उमर देखेंगे, अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है, उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली। कहने लगी होता कौन है, नबी आप और शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है। मेरा पाक पैगंबर अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती। और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर, या हमारे पे भरोसा नहीं है, हम आम औरतें, किसी की इतनी जरूरत कि हमारे पर निगाह उठावेगा, खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आंखें नहीं उठाए, आंख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों हजरत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीजों सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी। कहने लगे इनकार करूं तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूं तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की खैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता।
اللہ کیوں فراموش کرتے ہیں؟ ان کو بھول گئے؟ آج دنیا کہتی ہے واہ صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا خادم صحابہ، غلام صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، بیٹیاں دینے والے، بیٹیاں لینے والے، پیغمبر کے گھر گندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، ستو کھجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا 500 روپے دے کے پھول ہی نہیں سماتی۔ وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، کہ لگی گھر وکے کونے کونے میں نظر ڈالی، نہ شوہر نظر آیا، نہ جوان نظر آیا، نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی داماد نظر آیا۔ اللہ اکبر، یہ دودھ پیتا دودھ چھڑا کے لے آئی۔ کملی والے اللہ کے راستے میں جا کے اللہ نہ جائیو، اسے بھی ساتھ لے جا، اپنے سامنے بٹھا لیو، ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو، تیر سینے میں لگے گا، پیغمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا، خون اس کے حلق سے نکلے گا، کلیجہ اس کی ماں کا ڈھر جائے گا، جب خون نکلتا دیکھے گا ماں آنسو نکالے گی، عرش والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے، نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے، نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے۔ یقین ڈال کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر میرے عزیزو اپنے خادم سے کہا سواری روک دے، اترے اور پانی کا برتن ہاتھ کے اندر لے لیا، دور جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ کوئی حاجت پوری کی، تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے۔ کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی؟ ہم تو سمجھے پیشاب استنجے کے لیے گئے ہوگے، کہ رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر پر آ رہے تھے، اسی جگہ پہ حضور کی سواری رکی، اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی، خدا کا پیغمبر پانی کا برتن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا۔ آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا، مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا، سونا لجپال یاد آ گیا، فاطمہ کا ابا حسن حسین کا نانا یاد آ گیا، علی کا سسر یاد آ گیا، اللہ اکبر، فاروق اعظم صدیق کا داماد یاد آ گیا، اور میں نے کہا تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا، اس جگہ جا کے بیٹھ جائے۔ دنیا وضو کی سنت کو زندہ کرتی ہے، تو یہ محمد کے طریقے کو قیامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے۔ شادیاں کرو، شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے، ہجڑے نچواؤ گے، کچرے نچواؤ گے، مہندی کی رات فنکشن کرو گے، خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا، حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا، ابا بھی ناراض ہو جائے گا، حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی، حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا۔ او لوگو، اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے، دنیا کہے گی نیکوکار ہے، مکے مدینے میں اعتکاف کرنے والا، دنیا کہے گی خیرات کرنے والا، اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا۔ اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا۔ یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا، طبلے بازے بجوا رہا تھا، ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا، یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا، اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا۔ شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا۔ شادی کرو، مسجد کے اندر نکاح کرو، دھی کو دروازے سے رخصت کرو، لڑکے والے پیغام دے دیں جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے، آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پیئیں گے، آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ، مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، اور جو تم نے مہندی پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو، اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو، اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو۔ دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے۔ 9 مہینے گزرنے کی دیر ہے، گود میں ریوی کی آواز آئے گی، دیکھو گے جھانک کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، جھانک کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا، کاٹا پٹی ہوگی، چیڑ پھاڑ ہوں گے، پھٹیں گے پیٹ۔ ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، خدیجہ مسلمان ہو گئی، زینب رقیہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی۔
حضرت لقیط نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس وقت میرے عزیزو یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، سختی کوئی نہیں کرنی، مارنا مورنا نہیں، پڑھے تو پڑھ لے۔ مکہ ملتان ہو، سسرال کراچی ہو نا، آدمی دوری نہیں دیکھتا، سکھ دیکھتا ہے، کہتا ہے سکھی رہے گی، بے شک بیاہ دو، انگلینڈ بیاہ دو، چل سکھی زندگی گزارے گی، لڑکا بڑا شریف ہے، اچھا رکھے گا۔ مکے والوں نے جینا پریشان کر دیا، حرام کر دیا، دوبر کر دیا۔ حضور ہجرت کا ارادہ لے کے اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے۔ ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے، آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آ گئے اور کہا حالات کی بہتری ہوئی، وہاں جا کے قدم ٹک گئے، بیٹی میں تجھے بلا لوں گا۔ میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا، بدر کا مارکا آ گیا۔ یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے، تجارت کے سوال کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزوں اس میں صرف اپنے کافر نہیں آئے، حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے، نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے، اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی ساتھ آ گئے۔ ادھر مارکا ہوا، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار مکہ سردار مکہ 70 کے قریب قیدی ہو گئے۔ جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا داماد بھی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا سے پہچانتے ہو یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکے میں دولہا بن کے آیا تھا۔ یوں نہیں کہ اس کی رسی کھول دو، گھر بھیج دو، کھلاؤ پلاؤ، سلوک برابر۔ مسلمانوں کیا کیا جائے، انہیں چھوڑ دیں؟ دو مشورے ہوئے۔ مکے والوں کو، عرب والوں کو لکھائی آتی تھی، اور ادھر میرے عزیزوں اس سے ناواقف تھے صدیق، عثمان، علی صحابہ رضی اللہ عنہما۔ کہہ رہے یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے ان کو ہمیں لکھائی سکھائے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم دے دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سب کو پیغام دیا درہم و دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو مکے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اگر تیرے پاس ہے، اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے، کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے آزادی دی جائے۔ اما زینب نے بکسے پھرولے، اما نے سرانہ اٹھایا ہوگا، تکیہ اٹھایا ہوگا، اما جان نے دائیں بائیں نظر ڈالی ہوگی کہ اپنے تو سارے مدینے میں چلے گئے، پردیس ہوں۔ اوے لوگوں، پردیس کے اندر اتنی جلدی دھیرانی کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، اس کی مدد کون کرے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا خاموش بیٹھی ہے، اچانک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے گلے میں لگایا، اور وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار اتار دیا۔ کہنے لگی دیور جی کی نانا کا جلدی کری ہار لے کے مکے چلا جا، اور جا کے میرے ابے کو دے کر تیری بیٹی کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، میرے گھر والے کو چھوڑ دے۔ جب یہ ہار میرے عزیزوں ابو العاص کے ہاتھ میں گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک ابو العاص لقیط کے ہاتھ کی طرف نظر پڑی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا بات ہے آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا لوگوں وہ ہار دیکھو، ہار دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ جمال مدنی صاحب میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک پچھلے دنوں میں میرے عزیزوں احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا، اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا۔ ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی، 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا، اور رو کے کہنے لگا مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا، کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، رب روٹھ جائے گا۔ بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے، 90 سال کی عمر ہے۔ میں نے کہا بابا کر لے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم، اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا۔ اللہ گواہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میری دھیوں میری بیٹیوں کو، اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے، لکھنؤ والے، میرے عزیزوں نندوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن، اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے، مستورات ہے؟ ہاں سنو میری بیٹیوں تمہارے لیے پیغام،
جنہوں نے کل 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 کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے. بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول بول کے. اور کیا چاہ رہی ہو؟ مر جاوے. کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی. کہ عبداللہ نے کہا تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی. میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے لگی میں نے تو منتیں کی. میں نے کہا بی بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے. کہنے لگی اچھا. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں تو مجھے نہ دکھائیے, مجھے دیکھ لے. پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی. میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی, تیرے سے بات ہو رہی. پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا. میرے سامنے کھڑے رہے, میں حضور کو دیکھتی رہی. ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں, پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے. پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے. کیا پتا اس کے آنگن میں, اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں, ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے. ایسا روئی, مجھے بھی لا دیا. میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو, تقریروں میں جائیو, جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. اللہ. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا, میرا ننہال ددیال بڑا اچھا, میرے چاچے بڑے اچھے, کراچی میں میرا ننہال ہے. مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے, کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جا مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے, میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو, جہاں رزق مانگتی ہو, جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو, وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے. اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے. خدا کی قسم 2 روٹیاں اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے. اس وقت میرا عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو. 4 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر, ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر, جو رات کو یہ گنو ناجروں کرتے ہیں, دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں, پھر آ کر سبیل دودھ کی, پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں. اوے سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی, تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ, تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی. لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا, حسین سجدے کرنے والا تھا, حسین رونے والا تھا, حسین بھلائی کرنے والا تھا. بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو. جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے. صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو, کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے, زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا. صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے. فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو. صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے, محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا. جلدی جا. جب یہ چلے ابو العاص کہ جی, کہا میں نے تیری ماننی تو میری مان لے. کہا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا, جا کے میری بیٹی کو بھیج دے, مجھے بڑی یاد آتی ہے. پھر انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا, اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا, روانہ کر دیا.
दूसरी मरतबा माल तिजारत लेके फिर मदीने की तरफ आए। मुसलमानों ने आड़े हाथों से आन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल समेत ले गए। हुजूर ने फिर आजाद कर दिया। जब माल समेत मदीने की गलियों से सरहद पार कर रहे थे, सहाबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़, देख देख तुमने किया क्या, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। अबुल आस मक्के की मदीने की सरहद पे खड़े होकर रोने लग गए। अचानक मेरे अजीजों निकले, कहने लगे ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाहु अकबर, अगर मैंने यहाँ कलमा पढ़ लिया यही रह जाएगा, दुनिया कहेगी नबी का दामाद मुसलमानों का कौम का, दुनिया का दामाद लोगों का माल खा गया। मक्के वापिस गए, सहने हरम के अंदर जाके खड़े हुए, अपनी अमानत ले ले, तेरा सोना तुझे वापिस, तेरा माल तुझे वापिस, तेरी चांदी तुझे वापिस। अपने घर नहीं गए, लोगों ऐलान कलमा पढ़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ, अपने ससुर के पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपने ससुराल जा, रोक सको तो रोक लो। आज अबुल आस कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर ये मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह के नबी की हयाती में साथ, नबी की वफात के बाद मदीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अलग जिंदगी गुजारी। फिर जिलहज के महीने में आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि नबी की एक धी नहीं, नबी की चार है, और चारों में सबसे बड़ी कौन है, और उसके शौहर का क्या नाम है, अबुल आस। तेरे नाम लकीत अबुल आस बिन रबी, अपने बच्चों का नाम रखोगे लकीत, नबी का दामाद है। फिर मेरे अजीजों गलियों में चले जाओ, चौकों में चले जाओ, चौराहों में चले जाओ, हर जगह मेरे अजीजों पंजतन पाक, पंजतन पाक, बेशक पंजतन पाक है, लेकिन इस पंजतन में मेरे अजीजों तुम्हें 3-4 क्यों याद है, 5वां कहाँ चला गया। करबला के शाहसवार की जिंदगी फातिमा की गोद से नाने के कंधे पर। फिर मेरे अजीजों करबला के मैदान में हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया। ये कौन हसन है मेरे अजीजों, जब पैदा हुए आपके बाप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम रखा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, फरमाया इसका नाम ये ना रख, इसका नाम हसन रख दे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम थे, अल्लाह जल्ला शानू ने इन नामों को संभाल रखा था। ये कौन हसन है, रहमत दो आलम जब भी नमाज पढ़ते इन्हें अपने आगे सामने बिठा लिया करते, ये खुद अक्कर हुजूर की चंडी चढ़ जाया करते। खुदा का पैगंबर सजदे से सर न उठाता जब तक ये अपनी मर्जी से न उतरा करते थे। ये कौन हसन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपने बच्चों अपने शौहर समेत हुजूर के घर रहने के लिए आ गई, जैसे छुट्टियों में आती है, अब्बा के घर आ गई। कुर्बान जाऊं, कितना बेटियों से प्यार है, अपनी बेटी को खटरे पर पास सुला रखा है। या तो दादा नाना देख के बेटी से कहते हैं बड़े सो जा, बच्चों के शोर की वजह से नींद नहीं आती। मम में ताना दे दे के मार देंगे, ले 2 को छोड़ आती है, सबको ले आई। रात का वक्त है, सैयदा फातिमा सो रही है, हसनैन करीमैन सो रहे, हजरत अली बुक्कल चादर ओढ़ के सो रहे। हजरत हसन उठे, अपनी माँ को हिला के कहने लगे अम्मी मुझे पानी दे दे। अम्मा फातिमा उठी, पानी का बर्तन लेके मटके के पास गई, हुजूर की आँख खुल गई। फातिमा क्या बात है, अब्बा तेरे नवासे ने पानी मांगा। फातिमा यहाँ भी आके आराम करेगी, तू लेट जा, तेरा बाप तेरे काम करेगा, मैं पानी पी लाऊं। ओ नाना जान देख, अल्लाह अकबर, नबी की जिंदगी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नाना बनना भी नबी ने सिखलाया और बर्ताव नवासों के साथ बर्ताव भी नबी ने बतलाया। पानी का प्याला लेके उठे, अल्लाह अकबर, हुजरे से बाहर निकले, एक बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था। इतने में हज़रत हसन पीछे दौड़ते आ गए, पाक पैगंबर ने बकरी के थनों के नीचे जाके प्याला रख दिया, नबूवत वाला हाथ थनों पर लगाया, थन भर गए, दूध निकलना शुरू हो गया। जब प्याला दूध का लेके आए, फरमाया हसन तूने पानी मांगा था, खुदा का पैगंबर अल्लाह से तुझे दूध लेके पिला रहे। हजरत हसन ने सुना, आंख खोली, फुदक के चुसते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। नाना पहले मैं पीऊंगा। आपने फरमाया तू नहीं पिएगा, पहले तेरा बड़ा भाई पिएगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मांगा है। अल्लाह अकबर, पहले आपने हसन को पिलाया, फिर हजरत हुसैन को पिलाया। फातिमा तू भी 2-4 घूंट पी ले। हजरत अली चादर लेके सो रहे थे। अल्लाह अकबर, नबूवत की आंख से छलकने लगी, कहने लगी फातिमा फरिश्ता भी आ गया और आके कह रहा मुहम्मद, जिस तरह आपने सामने लेटे हुए हो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देगा। कौन
حسن رضی اللہ تعالی میرے عزیزو ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہا ہے، مسکرانے لگ گئے۔ 10,000 مانگ رہا ہے۔ گھر گئے 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حبشی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا، لباس سادہ، کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی، یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا؟ اور چل تیرا کام بن گیا، تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ حضرت حسن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح، حیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا۔ حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ، ہمارے خاندان کو دیکھ، ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ وحشی کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، اور 10,000 لینے والے میری نانا محمد الرسول اللہ۔